اپنے مفادات کے لیے مادہ پرست، پیسے کا بھوکا، دولت کا پجاری، مفادات کے لیے اپنی قوم، اپنی مظلوم قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر یہ فرعون کے ساتھ مل گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، وزارت کے لیے، پرمٹس کے لیے، پیسوں کے لیے۔ سورہ قصص میں انکشاف ہوا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے ان کے خلاف بغاوت کی مفادات کے لیے۔ سورۃ العنکبوت میں اجمالی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو قوتیں تھیں یہ استکباری قوتیں تھیں۔ فرمایا گیا وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ تین لوگوں کا یہاں ذکر ہوا ہے سورۃ العنکبوت میں، قارون، فرعون و حامان۔ تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن زمین پر انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان تین لوگوں کا ایک تثلیثی مجموعہ تھا، ایک ان کا ٹرائنگل تھا، اور یہ تینوں مل کر عوام الناس پر ظلم ڈھاتے تھے۔ اس میں دونوں کا تعلق فوج سے تھا، یعنی فرعون اور حامان، اور تیسرا غالباً یہ ان کا اقتصادی مشیر تھا، قارون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے، اور اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ پرانے زمانے میں آج کی طرح کے حالات نہیں تھے۔ آج کل تو لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں اور ملک سے باہر رکھتے ہیں، سوئس بینکس میں رکھتے ہیں، شیئرز خرید لیتے ہیں، کمپیوٹر پہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ سے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، کوڈ نمبرز ہوتے ہیں، اور آدمی ملینئر ہوتا ہے، بلینئر ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، کھرب پتی ہوتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں دولت کی حفاظت کے طریقے کچھ اور تھے۔ لوگ تہخانے بناتے تھے اور گارڈز کی ایک جماعت ہوتی تھی، تو یہ بینک اکاؤنٹ کی شکل میں، کریڈٹ کارڈز کی شکل میں دولت نہیں ہوتی تھی، شیئرز کی شکل میں دولت نہیں ہوتی تھی، بلکہ دولت ہوتی تھی سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، ہیرے جواہرات کی صورت میں، ہتھیاروں کی صورت میں، گھوڑوں اور خچروں کی صورت میں، اونٹوں کی شکل میں۔ تو بہت ہی قیمتی اشیاء اس زمانے میں جو ہوتی تھیں وہ یہی چیزیں ہوتی تھیں، اور پھر اس کو زمین کے اندر بڑے تہخانے بنا کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس پر بڑے بڑے تالے لگائے جاتے تھے، اور ان بڑے بڑے تالوں کی چابیاں بھی بہت بڑی ہوتی تھیں، اور ایک بڑی جماعت، طاقتور لوگوں کی جماعت، طاقتور گارڈز اور فوجی ان خزانوں کی حفاظت کرتے تھے۔ قارون کو اپنی دولت پر بہت ناز تھا۔ اس سے کہا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، دیکھ قارون اکڑ مت، پیسے کا غرور مت کر، اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پیسے کے غرور میں مبتلا ہونے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ لا تفرح، لا تفرح، لیکن قارون نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس سے کہا گیا وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اس سے تو آخرت کے گھر کی تعمیر کر لے، آخرت کے گھر کی جستجو کر لے۔ تو غریب تھا، اللہ نے تجھے امیر بنایا، دولت مند بنایا، اس دولت کا استعمال کرتے ہوئے تو جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر اس دولت کو تو انسانیت کے لیے صرف کرے گا، غریبوں کے لیے صرف کرے گا، اس دولت سے غریبوں کی مدد کرے گا، لیکن اس نے اس مشورے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ اس سے کہا گیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
دیکھ یہ مطالبہ تجھ سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ لٹا دے، نہیں، تو دنیا میں اس دولت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فیضیاب ہو سکتا ہے، لیکن یہ مت بھول کہ اس میں غریبوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس دولت کے ذریعے سے بھی تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسلام کے نزدیک نہ امیری جرم ہے نہ غریبی جرم ہے۔ امیر آدمی بھی بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، غریب آدمی بھی بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت امیر تھے اور بہت اچھے مسلمان تھے۔ تو امیری ہو یا غریبی ہو، ہر آدمی امتحان میں ہے۔ امیری کا امتحان سکھ کا امتحان ہے، غریبی کا امتحان دکھ کا امتحان ہے، لیکن ہیں دونوں امتحان۔ غریب کو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا وہ غریبی میں حلال طریقے سے رزق کماتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے۔ امیر کو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، حج کرتا ہے یا نہیں، اور اپنے مال میں سے مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ اس سے کہا گیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ سرمایہ دار اپنی دولت کو بچانے کے لیے پھر قتل کرا دیتے ہیں اور لوگوں کو جیل میں بھجوا دیتے ہیں، سیاسی اقتدار حاصل کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ اس دولت کے ذریعے تو زمین پہ فساد برپا مت کر، اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ اب یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری جو دولت ملی ہے یہ میری ذاتی فکر کا نتیجہ ہے، ذاتی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ غلط فہمی صرف قارون کو لاحق نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے ہر متکبر آدمی کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے۔ ہمارے اندر بھی شاید یہ بیماری ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے، دیکھیے میں میٹرک میں فرسٹ تھا، انٹر میں فرسٹ تھا، بی اے میں فرسٹ آیا، ایم اے میں فرسٹ آیا، دیکھو میں امریکہ گیا، وہاں بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، ڈالروں میں کمانے لگا، یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں جناب، نہیں، بلکہ دولت ذہانت کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ ایک فرسٹ کلاس پاس کرنے والا ڈاکٹر 1,00,000 روپے کماتا ہے، اور ایک تھرڈ کلاس میں پاس ہونے والا ڈاکٹر 10,00,000 روپے کماتا ہے۔ حالانکہ عقل ہی کا اگر معیار ہوتی تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرسٹ کلاس والا زیادہ کماتا اور تھرڈ کلاس والا کم کماتا۔ تعلیم دونوں نے ایک ہی کالج میں حاصل کی، ایک ہی یونیورسٹی میں حاصل کی، لیکن دولت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی بنیاد ذہانت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ قارون بھی اس غرور میں مبتلا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت مجھے میرے علم کے بلبوتے پر عطا کی گئی ہے، اللہ کا مجھ پر کوئی فضل و احسان نہیں ہے۔ یہ تھی فرعون کی متکبرانہ ذہنیت، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذہنیت سے محفوظ رکھے۔ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ قارون کے انجام پر مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dr. Zakir Naik's tour to UAE. This Ramadan on 17 June 2016. Welcome to witness the dynamic expose by Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik. In his public talks organized by the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities, Dubai, under the patronage of Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum at the Rashid bin Muhammad Ramadan gathering. Today, the most important weapon in the world
is the media. Inshallah, on Friday, 17 June 2016 at 10:30 p.m. after Taraweeh. Please feel free to ask any question on Derive Islamic apt and compiled satisfying answers from Dr. Zakir Naik. And I want to ask this question. In Ask Dr. Zakir, an exclusive open question and answer session at Zayed bin Muhammad Family Gathering, Khawanij, Dubai, UAE. People from all faiths are welcome. Admission free. Dr. Zakir Naik's tour to UAE. قرآن و حدیث پہ رکھنا یقین ہے توحید کا قیام ہی پیغام دین ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بس ایک ہی مرتبہ موقع ملا ہوا ہے، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو خدا کا ہو کہ ہو جائے خدا تیرے لیے۔ ایک ہی رب العالمین۔ ہم آئے ہیں انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ ایک ہی دین۔ اگر ہم محبت اور پیار کے بھوکے ہیں تو الرحمن اور رحیم سے بڑھ کر کون ہے جو ہمیں محبت اور پیار دے سکتا ہے؟ ایک ہی پیغام۔ اگر تمہیں کسی موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی دہائی دینا، اسی ایک کو پکارنا۔ اسی کے واسطے ہے ہمارا وجود۔ ہم مسلمانوں کی منزل، ہم مومنوں کی منزل انشاءاللہ جنت ہے، تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اسی کے ہر حکم پہ لبیک کہتے رہیں مومنین۔ پیغام دین۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیسے والوں کی ایک اور کمزوری ہوتی ہے جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ پیسے والے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ 20 لاکھ روپے کا ہار ہے، 20 لاکھ روپے کا ہار ہے۔ دوسری عورتوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، پھر اپنی دولت دیتے نہیں، کسی کو غریب کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ 20 لاکھ روپے کا ہار گلے میں زیب تن کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، میں کتنی دولت مند ہوں۔ قارون نے بھی یہی کچھ کیا۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، وہ اپنی زینت کے ساتھ، رنگا رنگی کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ساتھ وہ نکلا اپنی دولت کی نمائش کے لیے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم اس کی دولت کو دیکھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور پھر بتایا گیا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کوئی قوت ایسی نہیں تھی، کوئی فئہ، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا، کوئی پولیس، کوئی گارڈز ایسے نہیں تھے جو اس کی مدد کرتے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ خود اس کے پاس اتنی قوت اور طاقت تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا۔ سورۃ القصص میں ایک اور بڑی اہم بات قارون کے خزانوں کے بارے میں آئی۔ جب قارون اپنی دولت کی نمائش کے لیے نکلا اور کئی لوگ اس کو لے کے چل رہے تھے، تو پبلک، اور آپ کو پتہ ہے کہ پبلک بیوقوف ہوتی ہے، پبلک میں جو بیوقوف قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انہو ذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، واٹ اے لکی مین، واٹ اے لکی مین، دیکھو کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے علم سے فیضیاب تھے، جو انبیاء کی تعلیمات سے فیضیاب تھے، جو وحی کے علم سے بہرور تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری عقل پر ماتم، ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ پھر کیا ہوا؟ جب قارون زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ فوراً اپنا پینترا بدل کر کہنے لگے عوام الناس،
کہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ دھنسا لیے جاتے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتا، جو حکمرانوں کی دولت سے مرعوب نہیں ہوتا، جو ان کی سطوت اور اقتدار سے مرعوب نہیں ہوتا، جو ان کے ہتھیاروں اور ان کے بموں سے، ان کے ہوائی جہازوں سے، راکٹوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے لوگو اللہ سے ڈرو، عاجزی اختیار کرو، بندگی اختیار کرو، انکسار اختیار کرو۔ سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے، دنیا کو بنانے والے کی قوت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اپنی حد کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں مرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارا قیام عارضی ہے، اور یہ چمکنے والی چیزوں کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے، ہمیں ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بقدر ضرورت جس قدر ممکن ہے اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا چاہیے اور ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ حلال ذرائع سے ہمیں حاصل ہوں۔ اور بفرض محال اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرتا ہے، امیر بناتا ہے، ارب پتی اور کھرب پتی بنا دیتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور بندگان خدا کے حقوق ادا کریں۔ یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد، مفلوق الحال لوگوں کی مدد، اور اس طرح ایک امیر آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، ایک غریب بھی اور ایک امیر بھی۔ تو قارون کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، امیروں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی۔ امیروں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ اپنی دولت پر نہ اترائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وہ فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے، اللہ کی دولت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے وہ دیگر بندگان خدا پر اپنا پیسہ، اپنی دولت خرچ کریں، اور کبھی تکبر میں گرفتار نہ ہوں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت، یہ سرمایہ ہمیں اپنے علم کی بنیاد پر ملی، کیونکہ علم بھی اللہ کی دین ہے، ذہانت بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صحت یا قوت بازو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ یہ دماغ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ عقل کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ اللہ ہی نے نا۔ تو ہم کیوں اکڑتے ہیں؟ ہم اپنی صحیح حیثیت کو کیوں نہیں پہچانتے، اور تھوڑی سی دولت آ گئی اور اترانے لگے، اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اس میں عوام الناس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، کبھی کسی کی دولت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کسی بل گیٹس کی دولت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کسی بادشاہ، کسی امیر اور کسی حکمران کی دولت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو معلوم ہوئی کہ دولت مند لوگ اگر اپنی دولت کے تحفظ کے لیے اور اپنی دولت کو مزید بڑھانے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ایسے حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ظالم ہوں، جو ڈکٹیٹر ہوں، جو قاتل ہوں، جو لٹیرے ہوں، تو پھر یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ قارون اسی جرم کا مرتکب تھا۔ قرآن کے اندر بیان کردہ یہ سچے واقعات تاریخ کا ایک عبرتناک باب ہے، اور قیامت تک یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ سچے واقعات انسان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا کردہ وسائل کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں استعمال کریں۔ سورۃ الانعام کی آخری آیت 4
باتیں ہمیں بتاتی۔ نمبر 1 کہ تمام انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اس نے لوگوں کے درجات مقرر کیے ہیں اور لوگوں کو کچھ سے کچھ کو زیادہ دیا ہے۔ کسی کو 1000 روپے، کسی کو لاکھ روپے دیے، کسی کو 10 لاکھ روپے دیے، کسی کو 1 کروڑ دیا ہے، کسی کو 10 کروڑ، کسی کو 1 ارب، کسی کو 10 ارب۔ یہ درجات اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ اسی طرح حسن بھی ایک جیسا نہیں ہے، ایک سے ایک خوبصورت ہے، اور حسن میں بھی درجات اور مراتب ہیں۔ ذہانت بھی انسانوں کی ایک جیسی نہیں ہے، ایک کم ذہین ہے، ایک اس سے زیادہ ذہین اور ایک اس سے زیادہ۔ تو جو کچھ وسائل انسان کو دیے گئے ہیں حسن کی شکل میں، نسب کی شکل میں، منصب کی شکل میں، پیسے اور دولت کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مقصد یہی ہے آزمایا جائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اسی میں آپ کا امتحان ہوگا۔ اگر کم دولت دی گئی ہے تو کم میں امتحان ہوگا، زیادہ دولت دی گئی ہے تو زیادہ میں امتحان ہوگا، کم عمر دی گئی ہے تو کم عمر کا حساب کتاب دینا ہوگا، زیادہ عمر دی گئی ہے تو زیادہ کا حساب دینا ہوگا، کم بچے دیے گئے ہیں تو کم کا حساب دینا ہوگا، زیادہ بچے اگر ہوں تو پوچھا جائے گا کہ ان کی آپ نے کیا تربیت کی ہے۔ تو لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، فِي مَا آتَاكُمْ عام ہے، جو کچھ whatsoever that is given to you، جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے، عمر ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، منصب ہو، اقتدار ہو، جو بھی وسائل آپ کو دیے گئے ہیں، ذہانت ہو، فراست ہو، اسی میں امتحان ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقل دے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔